اسلام نے عورت کے ذمے جو اہم ترین رسپانسبلٹی لگائی ہے وہ ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو ایک عورت، ساری عورتیں میں نہیں کہتی لیکن زیادہ تر جو ہماری خواتین یا ہماری مائیں ہیں وہ اپنی اس اولین ترین رسپانسبلٹی کو چھوڑ کے باقی تمام تر رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہیں، باقی سارے کام اپنے اصولوں کے مطابق ٹائم پہ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی اس ذمہ داری کو اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہے کہ ایک ماں اپنی اس اولین ترین ذمہ داری سے کیوں پیچھے ہٹی ہوئی ہے، لیکن اس بہت سارے فیکٹرز ہیں، سب کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گی۔ کچھ بہت ہی بیسک چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جس نے ایک ماں کو اس کی اس اولین ترین رسپانسبلٹی سے پیچھے کر دیا ہے وہ ہے ایک بہت بڑا فیکٹر جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر پاتی، وہ ہے ایک عورت کی یہ کوشش کی اس سے سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ سارے لوگوں سے میرا مطلب ہے اس کی ارد گرد کے جتنے بھی رشتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے ایک شادی شدہ عورت کی زندگی میں اس کے ارد گرد اس کے سسرالی ہوتے ہیں، اس کے باقی تمام رشتے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے یا سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی جو اپنے وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ہے وہ ہے کہ اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جائے، یعنی کہ اس کی ساس اس سے خوش ہو جائے، اس کا سسر اس سے خوش ہو جائے، اس کی جو دیورانیاں ہیں یا پھر دیور وغیرہ ہیں، جتنے بھی رشتے اس طرح کے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان سب کو خوش کرنا، ان سب کی خدمتیں کرنا، گھر کو اچھی طرح دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اس نے اچھا کھانا نہیں بنایا، اگر اس نے اپنے گھر کو اچھی طرح سے نہیں سنبھالا تو لوگ کیا کہیں گے۔ سو بس یہ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں آ کے وہ باقی تمام تر کام جو ہے نا بڑی رسپانسبلٹی سے کر رہی ہوتی ہے، اور اس سب کے چکروں میں اس نے اپنے بچے کو جو کہ اس کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور اس بچے کی بائی ڈیفالٹ جو تربیت ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک عورت کو اپنے گھر کو اپنے رشتوں کو لے کر نہیں چلنا چاہیے یا ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں آپ، لیکن جہاں پہ آپ کے بچوں میں اور آپ کو ان رشتوں میں لیکن جس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے، اپنے بچوں کو یا پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا اپنی سوسائٹی کو، تو آئی تھنک ایک عورت کو اس پوائنٹ پہ آ کے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کو چوز کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور پھر انفارچونیٹلی اس ساری ایفرٹس کے باوجود نا وہ لوگ جن کو خوش کرنے کے چکروں میں وہ بیچاری لگی ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، ان کو کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ یا شکایت اس سے رہتی ہے۔ میری ان سب باتوں کا مقصد کسی کو مس گائیڈ کرنا یا کسی کو کسی کے خلاف کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بس میں صرف یہ پوائنٹ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں زور دینا چاہتی ہوں اور یہ بات میں سمجھانا چاہتی ہوں ان لیڈیز کو، ان ماؤں کو جو کہ لوگوں کی فکر میں، جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی اولاد کو جو ہے نا بالکل سائڈ کر دیتی ہے، ان کی تربیت نہیں کر پاتی، ان کی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی، ان کو جو ہے نا بالکل معاشرے کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ان ماؤں کو میں یہ بات میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ان کی اولاد ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہے۔ آپ یہ ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی لے کر چلے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ آپ کے جو ارد گرد کے رشتے ہیں جو کہ آپ سے خوش ہونا چاہتے ہیں نا وہ آپ سے خوش ہوں گے چاہے آپ جو بھی کریں، لیکن جن لوگوں نے آپ سے خوش نہیں ہونا نا وہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی اس امپورٹنٹ رسپانسبلٹی سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، ضرور کوشش کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں، آپ اپنے گھر کو اچھی طرح سے لے کے چلیں، لیکن اگر نہیں ہوتے تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ بس ان کے پیچھے ہی لگ جائیں، ان کو خوش کرنے کے چکروں میں ہی اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیں۔ بس یہ آج کا میرا چھوٹا سا میسج تھا،
ہوپ آپ لوگوں کو یہ باتیں میری سمجھ آئیں گی اور جو ہے نا آپ کے لیے یہ باتیں میری موٹیویشنل رہیں گی. سو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.